ویلکم بیک ڈیئر لسنرز. جنہوں نے عشق کی ایپیسوڈ نمبر 7 آج آپ سننے جا رہے ہیں، اور اس کہانی کو ہم وہیں سے سٹارٹ کریں گے جب فدق کو کڈنیپ کر لیا گیا تھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. وہ چیختے کراہتے خود کو مضبوط ثابت کرتی، اپنے منہ سے آتے خون کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی مسکرا کر ساتھ کو دیکھنے لگی جو غصے سے اس ڈھیٹ کو گھو رہا تھا. بے تحاشا مارنے کی وجہ سے فدق کے منہ اور ناک سے بہتا خون، اس کے گرد سے اٹے ہوئے بکھرے بال اور جگہ جگہ سے مار کی وجہ سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. وہ خود پر اس ظالم کی مار کو برداشت کر رہی تھی. وہ کسی بھی حال میں اپنے بابا کی محنت کی کمائی اس گھٹیا انسان کے نام نہیں کر سکتی تھی. اسے یقین تھا کہ رافع اسے ضرور ڈھونڈ لے گا. بول کمینی، کیا ہو گیا تجھے؟ ہاں؟ وہ ایک اور لات اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے نفرت سے بولا. میں نے کہا نا میں نہیں کروں گی اس پر سائن. وہ منہ سے نکلتے ہوئے خون کی پرواہ کیے بغیر ادمری حالت میں بھی اس کے منہ پر چلائی تھی. اس کا یہ چلانا اسے مزید غصہ دلا گیا تھا. کہا تھا نا تجھے کہ چپ چاپ جیسا کہتا ہوں مان لے، پھر دونوں آرام اور سکون سے رہیں گے، میں بھی خوش اور تو بھی. مگر تجھ پر تو بہت پاک دامنی کا بھوت چڑھا ہوا ہے نا. اب دیکھ اپنی حالت. اب مجھے تجھ سے ویسے بھی کوئی غرض نہیں. نہ جانے کتنی راتیں تو اپنے اس شوہر کے ساتھ گزار چکی ہے، مگر اب تیری ایسی حالت کو دیکھ کر وہ تجھے دیکھے گا بھی نہیں. اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں کہہ کر اس کے اندر جلتی مدھم سی امید کو بھی بجھا گیا تھا. اس کی نیت دیکھ کر وہ فوراً بولی، چھوڑ مجھے کمینے انسان. دیکھ لینا تم کہ میرے رافع آتے ہوں گے اپنی فدق کو لینے کے لیے، اور پھر وہ تیرا اتنا برا حشر کریں گے کہ تجھے اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوگا. بکواس کرتی رہے تو کمینے. ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے پیچھے ہوا. ایک دم سے اس کے بھاری ہاتھ کا تھپڑ اتنی بری حالت میں برداشت نہ کر پاتی وہ بے ہوش ہو گئی تھی. تو ہے تجھ پر سالی، بے ہوش ہوگی. چل بعد میں جو کرنا ہے، بعد میں کرنا جو بھی کرنا ہے. ابھی تو اس کی حالت خراب ہے، اگر اور مارا تو کہیں مر ہی نہ جائے. ساتھ کا دوست بلال جو اس پورے کام میں اس کے ساتھ تھا، فدق کی بری حالت کو دیکھتے اسے کھینچ کر کمرے سے باہر لے گیا. وریام بڑے شاہانہ انداز میں چلتا ہوا، سردی کی وجہ سے ہڈ سر پر ڈالتے ہوئے اپنی کوہنیوں کو فولڈ کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے اندر داخل ہوا. پھر رافع کو دیکھ کر بولا، تم یہاں پر ٹائم پاس کر رہے ہو؟ اس کی آواز پر رافع نے سخت پریشانی میں جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے پیچھے سے دیکھا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ سے انداز میں سب کو اگنور کیے آگے بڑھتا اس کے پاس آ کر حسب عادت پینٹ کی پاکٹ میں اپنے ہاتھ پھنسا گیا تھا. میں یہاں ٹائم پاس نہیں کرا، میں کام سے آیا ہوں. رافع بھی اسی تیز لہجے میں اسے کہہ کر اپنا رخ موڑ گیا تھا. اچھا چلو میرے ساتھ. وہ بنا کوئی جواب دیے اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے باہر کی طرف بڑھا، اور پیچھے رافع غصے میں پیچ و تاب کھاتا پاؤں پٹکتا اس کے پیچھے روم سے نکلا تھا. مائیکل بھی ان دونوں کو ناسمجھی سے جاتا دیکھ کر بس سر کرتا رہ گیا تھا. باہر آ کر گاڑی کا ڈور اوپن کرتے ہوئے اس نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے رافع کو بھی اندر بیٹھنے کا حکم دیا. دیکھو وریام، میں یہاں کام سے آیا ہوں، فدق کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ سب ضرور اس کمینے ساتھ کا ہی کام ہے. رافع آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوئے ہاتھ ڈیش بورڈ پر مارتے ہوئے چیخ کر بولا تھا. وریام نے ایک ہاتھ ذرا سا ٹیڑھا ہوتے ہوئے اپنی سیٹ کے اوپر پھیلاتے ہوئے اسے دیکھا. کیا بات ہے؟ تجھے معلوم ہے یہ سب کچھ اور تو یہاں پر فضول میں اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے؟ وریام کے کہنے پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھتا وہ حیران ہوا. پھر اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر وہ بولا، وری تو کہاں لے کر جا رہا ہے مجھے یار؟ کہیں نہیں، اپنی بہن کو دوبارہ گھر لانے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اب خاموشی سے بیٹھ، ورنہ اپنی بہن کو بچانے کے لیے مجھے کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں. اب اگر تو چاہتا ہے کہ میں خاموش رہوں اور تجھے بھی دھکے دے کر گاڑی سے نہ نکالوں تو خاموشی سے یہاں بیٹھا رہے. رافع کو گھرتے ہوئے کہہ کر وہ ہڈ کو سر سے اتار کر پھر باہر کی طرف دیکھنے لگا. ایک جگہ پر پہنچ کر اس نے کہا، چلو اترو. سیاہ تاریک سڑک پر وہ گاڑی ایک جانب کو روکتے ہوئے رافع کو دیکھ کر اپنی پاکٹ سے گن نکالتے اس کی طرف بڑھا گیا تھا. رافع ناسمجھی سے اسے دیکھ کر فوراً سے گاڑی سے اترا.
اسے رکھو اپنے پاس، شاید اس کی ضرورت پڑے۔ وہ گن اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تو رافع عجیب سی تاثرات لیے اسے دیکھ کر گن تھام گیا تھا۔ اگر مجھے اس کی ضرورت ہے تو تمہیں بھی تو ضرورت ہے اس کی۔ وہ گن کو آگے پیچھے سے دیکھتے ہوئے ریام کو دیکھ کر بولا، ہاں بالکل، مگر میرے پاس ایک اور ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی پینٹ کے بیلٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے کرتا بولا، اور ابھی ویٹ کر، وہ لوگ آتے ہوں گے، ہمیں ان کا ویٹ کرنا پڑے گا۔ وہ ایک جانب اندھیرے میں فلیٹ سے کافی دور کھڑے ہو کر بولا، تم نے یہ گنز کب لی وریام؟ رافع حیرانگی سے اس کے ہاتھ میں موجود گن کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وریام کے پاس دو گنز کا ہونا کسی طور پر اگنور کرنے والی بات نہیں تھی۔ ابے شٹ اپ یار، یہ کیا لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے تو؟ گنز ہی تو ہے نا، اور پچھلے 6 ماہ سے یہ میرے پاس ہے سیکیورٹی کے لیے، مگر کبھی ضرورت نہیں پڑی، اور آج ضرورت پڑی ہے تو آج استعمال کریں گے ان کو۔ وہ گن کو لوڈ کرتے ہوئے مسکراتے لہجے میں بولا۔ رافع تو حیرت انگیز حد تک آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ تو نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ ہاں، تو اب مجھ سے باتیں چھپانے لگا ہے؟ رافع دکھ سے بولا اور کہا، پہلے شادی کی بات اور اب یہ گنز، اور بھی بتا دے کیا کیا چھپایا تو نے مجھ سے؟ وہ غصے سے بھڑاس نکالتے ہوئے گن اس کے سینے پر مارتے ہوئے بولا، دیکھ رافع، ابھی کچھ خاص نہیں، سوچ رہا ہوں کہ تجھے اپنے بچوں کا چاچا ہی بنا دوں۔ وہ سیریس موڈ میں بالکل سوچنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تو رافع کو دن میں پہلی بار ہنسی آئی اس کی بات سن کر۔ بیٹا جو تیری حالت ہے اس سے تو باپ بنے یا نہ بنے، مگر بھائی بہت سی یوں کا تو ضرور بن جائے گا۔ اچھا تو مجھے چیلنج کر رہا ہے؟ وریام غصے سے اس کی بات سمجھتے ہوئے مصنوعی خفگی ظاہر کرتے بولا، ارے نہیں بیٹا، چیلنج تو تب ہوگا جب مجھے کسی قسم کا شک ہو۔ مجھے یقین ہے کہ میری معصوم سی دکھنے والی بھابھی تجھے گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ رافع جتاتے انداز میں بولا، دیکھ تو چاہے مجھ سے لاکھ چھپا لے، مگر میں جانتا ہوں سب کچھ۔ بس اگر تو نے یہ سب بکواس بند نہ کری نا تو میں تیرا منہ توڑ دوں گا رافع۔ وریام غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا، اور اگر میں یہ بکواس بند نہ کروں تو؟ اوکے ویٹ، ابھی وہ جھگڑا شروع کرتے کہ سامنے سے آتی گاڑی کی لائٹ پر وہ فوراً ایک جانب درخت کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ گاڑی سے نکلتے لوگوں کو اندر جاتا دیکھ کر وہ محتاط سے باہر آئے۔ سٹاپ اٹ رافع، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بڑی مشکل سے رافع کو بازو سے جھنجھوڑتے ہوئے دوبارہ سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا، وہی یار چھوڑ مجھے، میں اس کمینے کا خون پی جاؤں گا۔ وہ غصے سے لال بھگوکا ہوتے خود کو وریام سے چڑھوانے لگا۔ دیکھ میری جان، صبر کر، پہلے ان کو اندر جانے دے، پھر ہماری باری، اوکے؟ وہ اس کے کندھے کو تھپکتا نرمی سے کام ڈاؤن کرتے ہوئے بولا۔ دروازے پہ ہوتی مسلسل دستک پر نینا اپنے لب بینچ کر رونے لگی۔ وہ کب سے خود کو پرسکون کرنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی، مگر دل جو ڈر رہا تھا کہ ساتھ ہی دروازے پر ہوتی جا بجا دستک پر وہ خوف اور دہشت سے ڈرتی دروازے کی طرف دیکھ کر کمفرٹر چہرے تک اوڑھ کر رونے لگی تھی، جبکہ اظہر صاحب پریشان سے کھڑے نہ جانے کب سے دستک دیتے تھک چکے تھے۔ وریام جاتے انہیں بتایا گیا تھا کہ نینا نے کل سے کچھ نہیں کھایا، وہ کل سے بھوکی تھی اور اسی وجہ سے اس کی بھوک کا خیال کرتے وہ کب سے اس کے دروازے کو دستک دیے جا رہے تھے۔ لگتا ہے بچی سو گئی ہے، یہی سوچتے وہ واپس جانے کو مڑے کہ اچانک سے دروازہ کھولتے ہوئے وہ ذرا سا باہر جھانک کر انہیں دیکھنے لگی کہ شاید پھپھو آئی ہیں۔ اظہر صاحب دروازہ کھلنے کی آواز پر مڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ بیٹے کیا ہو، طبیعت تو خراب نہیں آپ کی؟ اظہر صاحب کی فکر مندی ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے دیکھ کر وہ سخت شرمندگی سے روتے ہوئے دروازہ کھول کر ایک طرف ہوئی۔ وہ پیار سے اندر جاتے ہوئے ٹرے ایک جانب رکھ کر نینا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے، کیا ہوا ہے بیٹے آپ کو، بتاؤ مجھے۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں، نینا نہ روتی ہوئی فوراً سے نہ میں گردن ہلا گئی۔ اچھا صحیح، ادھر آؤ میرے بچے، وہ پیار سے کہتے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگے، جبکہ نینا وہیں خاموش کھڑی رہی۔ اظہر صاحب اسے ویسے ہی کھڑا دیکھ کر چلتے اس کے پاس آئے۔ تمہیں پتا ہے بیٹیاں باپ کی بات کو خاموشی سے مانتی ہیں، کوئی سوال یا انکار نہیں کرتی۔ وہ بڑے مان سے مسکراتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولے تو نینا رو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا آ جاؤ نا، کچھ کھا لو، ورنہ تمہارے شوہر نے کیا سوچنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا خیال بھی نہیں رکھ سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولے تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دھیرے سے چلتی ان کے سامنے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب یہ کھا لو،
میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. آج میری بہو پہلی بار میرے گھر آئی تو اب کھا کر بتاؤ کہ کیسا کھانا بنایا ہے میں نے. ان کی بات پر نینا بول اٹھی. بہو، مگر ابھی تو آپ نے پہلے مجھے بیٹی کہا تھا، اتنی جلدی بدل گیا آپ؟ وہ ہاتھ کے ساتھ اپنے آنسو رگڑتے ہوئے بولی. اس کی بات پر اظہر صاحب مسکرا اٹھے. اچھا ٹھیک ہے بیٹا، اب خوش؟ اب نہیں بولتا تمہیں بہو. اب جلدی سے کھانا کھا کر بتاؤ کہ کیسا بنا ہے. وہ ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے مسکرا کر بولے تو نینا بھی پرسکون سا ہو کر ہلکا سا مسکرائی تھی. پتہ ہے نینا بیٹے، جب وریام اور رافع چھوٹے سے تھے نا، تب سے ایک دوسرے پر وہ جان چھڑکتے ہیں. ایک دفعہ کسی لڑکے نے رافع کو دھکا دے دیا تو پھر غصے سے وریام نے پتھر سے اس لڑکے کا سر پھوڑ دیا تھا. اوہ، پھر کیا ہوا؟ نینا پرجوش ہوتے ہوئے پوچھنے لگی کہ اب وریام کو خوب مار پڑی ہوگی. تبھی اظہر صاحب نے کہا، پھر کیا تھا؟ وہ لڑکا روتا ہوا گھر چلا گیا، مگر اس سے پہلے ہی وریام وہاں چلا اور نہ جانے اس کی موم کو ایسا کیا کہا کہ اس نے خوب پٹائی کی تھی اس لڑکے کی. پھر کیا تھا؟ اس دن کے بعد کوئی بھی لڑکا ان سے جھگڑا نہیں. وہ باتیں کرتے ہوئے ایک نظر نینا کو دیکھنے لگے جو مکمل طور پر ان کی بات توجہ سے سن رہی تھی. اوہ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا انکل؟ وہ اظہر صاحب کے خاموش ہونے پر اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولتے ہوئے انہیں دیکھ کر تجسس سے پوچھنے لگی. پہلے میرا بچہ کھانا کھائے گا، اس کے بعد میں آگے اور بھی باتیں سناؤں گا. اس کی معصومیت پر مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے. انکل، کیا آپ کی بات ہوئی وریام سے؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھ کر ہاتھ مسلنے لگی. ہاں بیٹا، اس کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اور رافع جلد ہی آ جائیں گے فدق کو لے کر. حضرت صاحب تھوڑی دیر پہلے آتی وریام کے کال پر پرسکون ہوئے تھے اور اب نینا کے پوچھنے پر بتاتے ہوئے ایک گہری سانس فضا میں خارج کر کے اٹھے. اچھا بچے آپ کھانا کھا لو، میں آتا ہوں. یہ کہہ کر وہاں سے نکلے تو پیچھے نینا بھی بھوک کا سوچتے ہوئے چند نوالے کھا کر اپنی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی. بی جان، کیا آپ نے حسن کو یہاں آنے کی اجازت دی ہے اپنی بیوی بچوں سمیت؟ حامد غصے سے جھنجھلاتے ہوئے بی جان کے کمرے میں آ کر بولے تھے. آرام سے حامد، میں ماں ہوں تمہاری، کیا تم تمیز اور طریقہ بھول گئے بات کرنے کا؟ بی جان جو بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اچانک سے حامد کی بات پر انہیں ڈانٹتے ہوئے بولی. غلطی معاف بی جان، مگر اس انسان سے میرا اب کوئی رشتہ نہیں، نہ ہی میں اس کا یا اس کے بچے کا سایہ یہاں پر برداشت کروں گا. حامد سب نظریں جھکاتے ہوئے اپنے آخری فیصلے سے انہیں آگاہ کرتے بولے. ہاں تو کیا ہوا؟ وہ کون سا تیرے پاس آ رہے ہیں حامد؟ یہ میرا گھر ہے اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرے پوتے اور اس کے خاندان کو کوئی یہاں سے نکال نہیں سکتا. بی جان یہ کہتے ہوئے فوراً سے لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر گئی. حامد صاحب خاموشی سے روم سے نکل کر سامنے ایک جانب کھڑے اپنے بیٹے اور اس کی گود میں اٹھائی بچی کو دیکھ کر نفرت سے چہرہ موڑے وہاں سے نکلے تھے. ان کے جاتے ہی حسن بھی خود پر کنٹرول کرتے ہوئے اپنے بچوں سمیت اندر داخل ہوا. بی جان، ارے میرے بچی، لاؤ مجھے دو ذرا میری بیٹی کو. بی جان مسکراتے ہوئے ایک دم سیدھی ہو کر بولی تھی. حسن مسکراتے ان کی گود میں اپنی بیٹی کو رکھ گیا تھا. ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہے میری بچی، اللہ پاک اسے نظر بد سے بچائے. بی جان پیار سے اس کی معصوم شکل دیکھتے ہوئے بولی. اچھا نام کیا رکھا ہے اس کا بیٹا؟ بی جان مسکراتے ہوئے حسن کو دیکھ کر بولی. تو اس نے کہا، بی جان میں چاہتا ہوں کہ نام آپ رکھیں میری بیٹی کا. وہ نرم نگاہوں سے اپنی چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر پیار اور ادب سے بولتے ہوئے ان کے پاس ہی بیڈ پر ایک طرف بیٹھ گیا تھا. بیٹا، اولاد پر پہلا حق اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے. یسرا بیٹی سے پوچھ کر اس کا نام رکھ ہی لو. نہیں بی جان، یہ ہم دونوں کی دل کی رضا ہے کہ آپ ہماری بیٹی کا نام رکھیں. وہ مسکراتے ان کے ہاتھ پر دباؤ دیتے ہوئے بولا. اچھا ویسے اس کی ماں کہاں ہے؟ بی جان وہ بھی یہی ہے، بس اپنا سامان سیٹ کری تھی، آ رہی ہوگی. میں تو بس آپ سے گڑیا کو ملوانے لے آیا تھا. اچھا صحیح، تو پھر ٹھیک ہے، اس کا نام حیا ہوگا آج سے. اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا والا بنائے اور ہمارے گھر میں ہمیشہ اس کی کھلکھلاتی آواز سے خوشیاں بکھرتی رہے. اللہ تعالیٰ اس رحمت کے صدقے میرے بچوں کی زندگی پر رحمت کا سایہ کرے، آمین. بی جان مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر حیا کی چھوٹی سی پیشانی کو چوم گئی. اشر اور رمشا کی مسکراتی ہنستی مسکراتی زندگی
کہ سب سے بڑی مخالف اس کی پھوپھو تھی۔ اشر کی پھوپھو نے کیا کیا سوچا تھا کہ اس اشر کے ساتھ اپنی بیٹی لارائب کی شادی کروا کر یہ گھر جائیداد سب کچھ اپنے نام کروا لے گی، مگر اس رمشا کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو گیا۔ ابھی بھی وہ رمشا کو ہنستے مسکراتے کاموں میں مگن دیکھ کر جلتی بھنتی بولی، رمشا یہ اشر کہاں گیا ہے اتنی صبح صبح؟ پھوپھو وہ آج کسی کیس کے سلسلے میں جلدی گئے لاہور، کہہ رہے تھے کہ کل تک آ جائیں گے۔ رمشا مسکرا کر انہیں بتاتی دوبارہ سے برتن دھونے لگی تھی۔ کیا واقعی وہ کسی کیس کے لیے گیا ہے؟ وہ انتہائی طنزی انداز میں مسکراتی ہوئی بولی کہ برتن دھوتے رمشا کے ہاتھ تھم گئے۔ پھوپھو آپ کہنا کیا چاہتی ہیں، کھل کر کہیں۔ رمشا ہاتھ صاف کرتی ان کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، ارے کہنا کیا ہے میں نے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اشر اپنے ساتھ کام کرنے والی کسی لڑکی کو 5 سال سے پسند کرتا ہے، اور تمہارا تو سب جانتے ہیں کہ تم گھر سے بھاگی ہوئی تھی۔ یہ تو اشر تھا جس نے حامد کی عزت بچانے کے لیے تم سے نکاح کر لیا۔ پھوپھو پلیز خاموش ہو جائیں آپ، مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ رمشا یہ کہتی وہاں سے نکلی، مگر اسے رکنا پڑا اپنی پھوپھو کی باتیں سن کر، اور وہ کہہ رہی تھی، ارے بیبی کیا ہوا، کیا تو اپنے کانٹ بھول گئی؟ وہ بیچارہ تو پتہ نہیں کیسے حامد کی باتوں میں آ گیا جو تم جیسی لڑکی سے نکاح کر لیا، ورنہ تم جیسی تو پوری زندگی ماں باپ کے گھر میں سڑتی رہتی ہے، کوئی پوچھتا تک نہیں۔ اور کیا پتا اس نے ٹائم پاس کرنے کے لیے تم سے شادی کی ہو، ویسے بھی تم ایسا ہے ہی کیا جو تم سے شادی کرتا؟ کیا پتا اس نے سوچا ہو کہ چلو اس کے ساتھ بھی ٹائم گزار لوں گا، اور شادی تو ویسے بھی کرنی ہی ہے فضا کے ساتھ، اور وہی فضا جو اس کے ساتھ کام کرتی ہے۔ ہمارا تو سارا خاندان جانتا ہے اس بات کو۔ پھوپھو اور بھی نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہی تھی، جبکہ رمشا شل ہوتے وجود کے ساتھ بے یقینی کی کیفیت میں مرے قدموں سے اپنے روم کی طرف بھاگ اٹھی تھی۔ وہ ہلکا سا کھڑکی کو کھولتے ہوئے اندر جھانک کر دیکھنے لگا، مگر اسے اندر سوائے اندھیرے کے کچھ نظر نہ آیا۔ سنو، پہلے تم جمپ کرو گے اور خاموشی سے فدق کو ڈھونڈے گے، باقی سب کو میں سنبھال لوں گا، وریام نے اسے کہا۔ تو رافع نے کہا اوکے ڈن، اور یہ کہتے ہی رافع نے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے ایک طرف بڑھنے لگا، جبکہ وریان آہستہ سے قدم اٹھاتے ایک بند روم کی طرف گیا۔ وہ بڑھتا ہوا کھڑکی کی تلاش کرتے گن کو اوپر کرتے پکڑ کر کھڑکی میں سے جھانکتے اندر دیکھنے لگا۔ ارے یار، لڑکی کے پاس کون ہے؟ وہ 4 لوگ تھے جو مکمل نشے میں دھت تاش کھیل رہے تھے۔ ان میں سے ایک کی آواز پر رافع چوکنا ہوتے ہوئے سائڈ پر ہوا۔ لڑکی کے پاس ابھی باس گئے ہیں، تم بے فکر رہو۔ دوسرا بھی اسی کی طرح نشے سے دھت میں لہجے میں بولا تھا۔ وہی کوئی لندن کے ہی ینگ لڑکے تھے جو کہ شاید نشے کے لالچ میں ساتھ دے رہے تھے۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑاتے ہوئے اٹھے جب ٹھا کے ساتھ دروازہ کھلتا ہے وریام اندر داخل ہو کر ان کے سروں پر گن تھانے کھڑا ہو گیا۔ رافع چلتا ہوا اندھیرے میں ایک بند کمرے کے پاس سے گزرا کہ اچانک سے کمرے سے آتی چیخوں کی آواز پر وہ بنا سوچے سمجھے ٹھا کی آواز سے بفرے ہوئے تاثرات کے ساتھ دروازے کو کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا، مگر سامنے ہی ساتھ کو نشے میں دھت فدق کو مارتا دیکھ کر اس کا خون ابل آیا تھا۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ سرخ چہرے لہو رنگ آنکھیں لیے ایک پل ضائع کیے بغیر اندر داخل ہو کر ساتھ کو مارنے لگا۔ ساتھ جو کہ نشے کی وجہ سے لڑکھڑاتا کچھ بھی سمجھنے کی کیفیت سے باہر تھا کہ اچانک سے خود کو کسی وحشی انسان کی گرفت میں پاتے ہوئے بری طرح تڑپنے لگا۔ رافع سے اپنا بیلٹ نکال کر پے در پے مارنے لگا کہ پورے فلیٹ میں اس کی دل دوست چیخیں گونجتی ہوئی خاموش فضا میں شور برپا کر گئی تھی۔ رافع مجھے کھولو۔ اچانک سے فدق کی مدھم سی سسکتی آواز پر وہ ہاتھ بلند کیے بیلٹ کو مارتے رکا اور ہوش میں آتے ہی فوراً اس کی طرف بڑھا تھا۔ فدق دیکھو میں آ گیا ہوں، رافع آ گیا ہے، اپنی آنکھیں کھولو فدق، دیکھو یار۔ وہ اس کے سوجے ہوئے ہونٹ ناک سے بہتے خون کو شرٹ سے صاف کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر جا بجا سے چومنے لگا۔ رافع مجھے پتا تھا آپ آئیں گے۔ وہ بڑی مشکل سے اس کی شرٹ کو پکڑتے ہوئے بالکل مدھم سی آواز سرگوشی کی آواز میں بولتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر رافع کی تو سینے سے مانو کسی نے دل کھینچ کر نکال لیا ہو، اس کی ایسی حالت ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے زخمی دل کے ساتھ اسے خود میں بیچ گیا تھا۔ رافع کیسی ہے فدق؟
چل اٹھ، فدو کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ فریام ان لوگوں کو اپنے لائے آدمی کے حوالے کرتا دوڑتا ہوا آیا، مگر سامنے ہی رافع کو بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا، مگر اس کی گود میں پڑے بے ہوش وجود کو دیکھ کر وہ اسے ہوش دلانے لگا۔ رافع اس کی بات سن کر فدو کو اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ لے جاؤ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، اب سے یہ تمہارے پاس میری امانت ہے۔ وہ یہ کہتے وریام کے بازو میں فدو کو بھرتا غصے سے بپھرے شیر کی طرح ساتھ کی طرف بڑھا، جہاں وہ کراہتا ہوا الٹا لیٹا ہوا تھا۔ بیٹا فدق کہاں ہے؟ وہ چلتے وریام کے سامنے آتے بولے، جو کہ پریشان حال بکھرے حلیے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بے چین سے کھڑا تھا۔ انکل آپ یہاں؟ وہ اظہر صاحب کو ایک دم سے دیکھ کر پوچھنے لگا، جن کے چہرے پر چھلکتی پریشانی کو بھانپتے ہوئے وہ دوبارہ سے سیدھا کھڑے ہوتے انہیں دیکھنے لگا۔ انکل اب وہ کافی بہتر ہے، ڈاکٹرز ابھی بھی اندر ہیں، چیک اپ کر رہے ہیں، وریام نے مختصر سا بتا کر اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اللہ خیر کرے، یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت رکھنا۔ وہ مشکل سے پاس پڑی چیئر پر بیٹھتے اپنے رب سے دعا گو ہوئے تھے۔ وری بیٹا؟ وریام نے اپنے پیچھے ڈیڈ کی آواز سن کر حیران سا ہو گردن موڑ کر انہیں دیکھنے لگا۔ ڈیڈ آپ کب آئے؟ وہ چلتا ہوا ڈیڈ کے پاس جا کر بولا، بیٹا ابھی تھوڑی دیر پہلے آئے ہیں، میں اور تمہاری موم۔ اوکے، موم کہاں ہے؟ وہ یہ ان کی بات سنتا اپنی موم کے بارے میں پوچھنے لگا تو رضا نے ایک گہری سانس خارج کرتے اس بد دماغ لڑکے کو دیکھا جو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی موم کر رہا تھا۔ یار وہ نینا کے پاس ہے، بچی اکیلی تھی اور ڈر بھی رہی تھی، اس لیے میں اور اظہر خود آ گئے تھے۔ وہ ہاتھ میں اپنے ہلکی سی سفید ہوتی داڑھی میں پھیرتے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھ کر پشت پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولے، اوکے صحیح کیا آپ نے، چلے آپ آئے بیٹھے۔ ہاں تم بتاؤ کہ اس ڈاکٹر نے کیا بتایا بچی کے بارے میں؟ وہ وہاں بیٹھتے ایک نظر پریشان سے بیٹھے اظہر صاحب کو دیکھ کر وریام سے پوچھنے لگے۔ ڈیڈ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فدق کو مینٹلی ٹارچر کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کچھ دن پہلے وہ اس سے بھی بری کنڈیشن میں یہاں رہ چکی ہے، ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ بس وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو پرسکون کرتا ہوا بولتے ہوئے ایک نظر سامنے بند روم کو دیکھنے لگا۔ صحیح، اور یہ رافع کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ اظہر صاحب کب سے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی کو محسوس کر رہے تھے، اسے نہ پاتے ہوئے اس قدر سیریس حالت میں بھی وہ وریام سے پوچھ بیٹھے۔ رافع آتا ہوگا انکل، وہ کسی کام سے گیا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے وہ نظریں پھیر گیا کہ کہیں اس کے منہ سے نکلے جھوٹ کو وہ پکڑ نہ لے۔ آخر وہ کیا بتاتا ان کو کہ جس کی بیوی اندر زندگی اور موت کے بیچ پڑی ہے، وہ خود اس ساتھ کو سبق سکھانے میں مصروف تھا۔ یہی سوچتے ہوئے دل ہی دل میں رافع پر لعنتیں بھیجنے لگا۔ بیٹا ایسا کرو کہ تم جاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کراؤ، ہم یہی ہیں، 2-3 گھنٹے کے ریسٹ کے بعد چاہے تو پھر صبح تم دوبارہ آ جانا۔ وہ رات بھر سے اکیلا فدق کے پاس موجود تھا، اب بھی 3 بجے کے قریب وقت تھا۔ اظہر صاحب اس کی صحت کا خیال کرتے ہوئے نرمی سے بولے تو وریام ان کی بات سن کر فوراً انکار کرنے لگا۔ انکل آپ جانتے ہیں نا کہ میں لیٹ سونے کا اور جاگنے کا عادی ہوں، اینڈ ڈونٹ وری، جب تک میری بہن ٹھیک نہیں ہو جاتی میں یہیں پر ہوں اور اس کا خیال رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ڈیڈ کو ایک نظر دیکھ کر سامنے ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ وریام اس وقت تمہاری یہاں اتنی ضرورت نہیں، سمجھنے کی کوشش کرو، اس وقت ہم سنبھالیں گے، مگر صبح جب اسے ہوش آئے گا اس وقت تمہارا اس کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر تم اس خلیے میں سے ملے گے تو وہ مزید ڈسٹرب ہوگی۔ اب کی بار رضا نے نرمی سے اپنے بیٹے کو سمجھایا، جانتے جو تھے کہ اگر ضد پر آ گیا تو وہ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ان کی بات سن کر وہ سر ہلاتے ہوئے خاموشی سے کھڑا ہوا اور بولا، اوکے ڈیڈ میں جاتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے کال کیجیے، میں فوراً آ جاؤں گا۔ وہ نرمی سے ان سے کہتے ہوئے ایک نظر روم کے دروازے کو ڈالتا وہاں سے باہر نکل چلا گیا۔ وہ شل ہوتے دماغ اور بکھرے حلیے میں لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ شاید ٹھیک ہی تو تھا کہ سب کے اشر کیسے اس جیسی گھر سے باغی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ وہ لڑکھڑاتے وجود کے ساتھ دوپٹے سے بیگانہ سیڑھیں چڑھتے ہوئے بڑی مشکل سے اپنے روم میں داخل ہوئی۔ آخر کیا ہے مجھ میں ایسا کہ وہ مجھ سے شادی کرتا؟ کیا واقعی اس نے صرف ٹائم پاس کرنے کو مجھ سے شادی کی تھی؟ اس کی کئی باتیں اس وقت رمشا کے کانوں میں ہتھوڑوں کی مانند برس رہی تھی۔ وہ جتنا ان سب سے بچنا چاہتی تھی اتنا ہی اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے اپنے بالوں کو ہاتھوں سے نوچتے ہوئے زمین پر ڈھیر سی گئی تھی۔
اشر نے تو کبھی بھی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا. کبھی اس کے رویے سے یہ ظاہر نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں پاگل نہ جانے کیا سوچ کر اسے اپنا آپ سونپ گئی تھی. وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر پھر واش روم میں جا کر شاور کے نیچے کھڑے ہو کر شاور آن کر کے اپنے پورے جسم کو زور زور سے رگڑتے ہوئے خود پر سے اس کے لمس کو مٹانے کی کوشش میں نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھتے ہوئے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی. کیوں کیا اشر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ اچھا ہوتا کہ میں اس دن مر جاتی. کیوں بچایا مجھے؟ کیوں مجھے اس محبت کے جذبے سے روشناس کروایا جب سب کچھ ایک دھوکہ اور فریب تھا؟ وہ روتے تڑپتے اپنے سر کو زور زور سے دیوار پر مارتے ہوئے کوئی پاگل محسوس ہو رہی تھی. رمشا میری جان، تم کب آئی؟ اور یہ سب کیا کر رہی ہو؟ سلمہ جو کہ رمشا کے کمرے میں حسب معمول آئی تھی کہ اچانک کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ رونے کی آواز پر ڈرتے ہوئے واش روم میں آئی، مگر سامنے ہی اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپتے اس کے پاس چلی آئی، جو کہ دھندلی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی. وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے آرام سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، جہاں تاریکی نے اس کا استقبال کیا. وہ سوچتا ہوا جیب سے موبائل نکالتے ہوئے لائٹ آن کر گیا. روم کے سامنے جاتے ہوئے وہ ہینڈل گھماتے ہوئے ایک نظر بند اندر دیکھتا مسکراتا ہوا اپنی آئی برو اچکا گیا تھا، جہاں سامنے ہی بیڈ پر اس کی موم بیٹھی نینا کے سر پر ہاتھ پھیرتی اسے پرسکون کر رہی تھی. نینا شاید اس وقت سو رہی تھی. آہٹ پر شمائلہ نے اچانک پیچھے مڑتے دیکھا، جہاں گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا. شمائلہ ناراضگی جتاتے ہوئے فوراً سے رخ پھیر گئی تھی. وریام ہاتھ بالوں میں پھیرتے ہوئے اندر داخل ہوا. کیسی ہے میری جان؟ وہ ان کے پاس جا کر اپنی موم کو حگ کرتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں پوچھنے لگا تو وہ بولی، چھوڑو مجھے نہیں بات کرنی تم سے، میں ناراض ہوں. شمائلہ ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے فوراً سے اس کے بازو کا حصار کھولتے ہوئے بولی، اچھا ناراض کیوں ہیں؟ کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے نینا کی پشت کو دیکھ کر اپنی موم کے پاس بیٹھتے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر چومتے ہوئے بولا، میری معصوم بچی پر اتنا بڑا الزام لگاتے اور ایک قسم کا زبردستی نکاح کیا، اور تو اور بنا پوچھے بنا بتائے اسے لیے تم لندن بھی چلے آئے. شمائلہ اسے خفگی سے گھورتے ہوئے بولی، جو بنا برے منائے ان کی گود میں سر رکھتے نینا کے برابر لیٹ گیا تھا. تو موم، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو آپ کی یہ بچی کسی اور کی بیوی بن جاتی. ابھی دیکھیں اس پر صرف اور صرف میری موم کا اور میرا حق ہے. وہ مسکراتے ہوئے اپنی موم کو ایک نظر دیکھ کر نینا کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تم اٹھو یہاں سے، خبردار جو اسے تنگ کیا تو مجھے بتایا ہے میری بچی نے کہ کس طرح سے اسے ٹارچر کیا ہے تم نے اب تک، مگر اب اس کی پھوپھو اس کے ساتھ ہیں، خبردار جو اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو. شمائلہ اس کے بازو میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خفگی سے بولی تھی، اچھا آپ کی بیٹی نے اپنے کارنامے نہیں بتائے؟ میرے سارے ظلم بتا دیے جو کہ شاید ابھی تک میں نے کیے بھی نہیں. وہ حیران پریشان سے اپنی موم کی بات پر جھٹکے سے ہوش میں آتے بولا تھا، بس رہنے دو، جانتی ہوں میں، سب پتہ ہے مجھے کہ تم کتنے شریف ہو، اب زیادہ انجان مت بنو. وہ مسکراتے ہوئے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی تو وریام پرسکون سا ان کے لمس پر آنکھیں بند کر گیا. اچھا یہ بتاؤ کہ فدق کیسی ہے؟ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ پھر دوبارہ بولی، وہ ٹھیک ہے اب موم، ڈیڈ اور انکل اس کے پاس ہیں، میں صبح جاؤں گا. یہ بتاتے ہوئے آرام سے اٹھ کر بیٹھا تو شمائلہ مسکراتے ہوئے اپنے حسین بیٹے کو دیکھ کر بولی، اوکے تو کھانا لاؤں تمہارے لیے؟ نہیں موم، کھا لیا تھا ادھر ہی میں نے، ابھی تھوڑی دیر ریسٹ کروں گا. چلو صحیح، تم ریسٹ کرو، میں بھی سونے جا رہی ہوں، مجھے کافی تھکن محسوس ہو رہی ہے. شمائلہ یہ کہتے اٹھی، تبھی وریام نے ان کا بازو پکڑ کر انہیں روکا. کہاں جا رہی ہیں موم آپ ایسا کریں کہ آج نین کے پاس سوئیں، میں دوسرے روم میں چلا جاتا ہوں. یہ کہتے وہ فوراً سے بیڈ پر سے اٹھا. ارے نہیں بیٹا، تم یہیں ریسٹ کرو نا. نینا نیند میں ڈر رہی بار بار، اس سے مجھے بھی ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی، اور مجھے معلوم ہے کہ تم اس کا خیال رکھ لو گے اچھے سے. شمائلہ یہ کہہ کر فوراً روم سے باہر نکلی کہ کہیں وریام پیچھے باہر نہ آ جائے. شمائلہ کے نکلنے پر وہ انہیں آواز دے کر روکنے کا سوچ رہا تھا، مگر پھر خاموشی سے وہ بھی واپس بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گیا تھا. چند پل یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ سیدھا ہو کر شرٹ کو اتارتے ہوئے ایک جنب پھینکتا نینا کی طرف مڑ گیا. تو مسز وریام اپنے شوہر کی شکایتیں لگاتی رہی؟ ہاں، ویری بیڈ.
وہ مسکراتے ہوئے نینا کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ کر اٹھا اور فوراً سے دوسری سائڈ پر جا کر اس کے چہرے کے سامنے لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ نینا بھرپور معصومیت چہرے پر سجائے نہ جانے کون سی دنیا کی سیر پر نکلی تھی۔ وہ غصے سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹو کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہاتھ کی پشت سے نرمی سے اس کے نرم و ملائم کال کو سہلانے لگا۔ ایک سکون کی لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ آرام سے کھسکتا ہوا آگے ہو کر ایک ہاتھ اس کی گردن کے نیچے سے ڈالتے ہوئے دوسرے سے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے خود کے سینے سے لگا گیا تھا۔ اتنا نشہ تو کسی میڈیسن میں بھی نہیں جتنا تمہاری قربت میں ہے میری جان۔ تم نے مجھے تو ایڈکٹ بنا دیا ہے اپنا۔ اب بس ہمیشہ میرے قریب رہنا، میری سانسوں سے بھی زیادہ۔ اب وریام تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ گھمبیر بھاری آواز میں اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اس کے کان کی لوڑ پر ہونٹ رکھتے ہوئے پیچھے ہوا۔ مائی انوسینٹ جان۔ وہ مسکراتے اس کی پیشانی کو چوم کر اسے اپنے بازو کے حصار میں لے کر خود بھی آنکھیں بھیجتے ہوئے نیند کی وادی میں گم ہو گیا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہلکی سی روشنی آنکھوں پر پڑتے ہی وہ نیند سے جاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ کروٹ بدلتی ہاتھ سامنے رکھ کر ایک دم سے وہ ہاتھ کے نیچے کسی چیز کی چبھن کو محسوس کرتے ہوئے جھٹ سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے لگی جہاں وہ بڑے مزے سے اسے اپنے ہزار میں لیے سو رہا تھا۔ یہ کب آیا؟ وہ اٹھنے کی کوشش میں ناکام ہوتی ایسے ہی آدھا لیٹے اور آدھی بیٹھی پوزیشن میں وریام کی جانب دیکھ کر بولی، اف اللہ، کہیں یہ کوئی بھوت ووت تو نہیں؟ اس نے بھی روم اندر سے لاک کیے سوئی تھی، مگر صبح وریام اندر تھا اور ابھی تو میرے پاس پھپھو تھی، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہی سوچتے ہوئے پریشان سی اپنے پیٹ پر رکھے وریام کے بازو کو آرام سے ہٹاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وریام نے اچانک سے جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنے برابر پھر سے گرا دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس آفت پر چیختی، وہ آگے ہو کر اپنا ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کی بولتی بند کر گیا تھا۔ بس چپ، آواز نہیں نکالنا۔ وہ جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا تو نینا ڈر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فوراً سر کو ہاں میں ہلا گئی تھی۔ اب بتاؤ مجھے، بڑی شکایتیں لگائی ہیں اپنے پھپھو کو میری؟ ہاں؟ وہ ہلکے سے اس کا سر اٹھاتے ہوئے اپنے بازو پر رکھتے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ کر پوچھنے لگا۔ نہیں تو میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ فوراً انکار کرنے لگی تو وریام ہلکا سا مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ اچھا، مگر مجھے تو تم سے بہت سی شکایتیں ہیں، میں وہ ساری موم کو بتاؤں گا، شاید وہ کوئی حل نکال سکیں۔ وہ ایک ہاتھ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے دوسرے کی کوہنی نینا کے پاس تکیے پر ٹکاتے ہوئے جھک کر بولا، آپ نے شرٹ کیوں نہیں پہنی؟ وہ اسے شرٹ لیس دیکھتے ہوئے فوراً سے بات بدلتے ہوئے بولی، ارے یار میری جان، اب تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے میری، بٹ ڈونٹ وری، آہستہ آہستہ تمہیں میری ہر چیز کی عادت ہو جائے گی۔ وہ مسکراتے اس کی ناسمجھی سے پھیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تم نے اچھا نہیں کیا، پوچھا نہیں کہ تم نے کون کون سی شکایتیں لگائی ہیں یا کون سی شکایتیں ہیں مجھے تم سے؟ اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے ناک اس کی رخسار پر سہلاتے ہوئے بولا تو نینا اپنے سانس روک گئی تھی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، فدق کیسی ہے؟ کچھ اور نہ سوچنے پر وہ فوراً سے فدق کا پوچھتے ہوئے بات بدلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی وہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں نکلوں گا، اس کے پاس جانا ہے۔ اوکے، تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نینا فوراً سے کہتی ہوئے اس کا فوکس اپنے ہونٹوں پر پاتے ہوئے فوراً سے ہونٹ موڑتے ہوئے اندر کی جانب کلوز کر گئی تھی۔ آف کورس میری جان، تم میرے ساتھ ضرور جاؤ گی، اور جب جانتی ہو کہ مجھ سے بچنا ناممکن ہے تو پھر یہ کوشش کر کے کیوں خود کو تکاتی رہتی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے ہوئے بولا تو نینا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں سے زور سے بند کر لی۔ ریلیکس میری جان، میں تمہارا ہی ہوں سارے کا سارا، اور میری شہری جیسے مرضی مجھے زخمی کر سکتی ہے، تمہیں پورا حق ہے۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے گردن موڑے اپنی پشت سے رستے خون کو دیکھ کر اس کے نازک سفید ہاتھوں کو تھامتے ہوئے خون سے بھرے اس کے ناخن کو چومتے ہوئے پیار سے بولا، جبکہ شرم و حیا سے وہ لرزتے ہوئے سرخ ہوتی ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ وریام مسکرا کر اس کی تھوڑی کو چومتے ہوئے پیچھے ہوا تو وہ راہ فرار پاتی ہوئی فوراً سے بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بچی؟ کیا ہوا ہے اسے؟ حامد پریشان سے ڈاکٹر کے روم سے نکلتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جس قدر پریشانی ہوئی تھی انہیں اپنی بیٹی کی اس حالت میں دیکھتے ہوئے، ابھی کل ہی تو اسے اپنے ہاتھوں سے ہنسی خوشی انہوں نے رخصت کیا تھا۔
اور اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اس قدر بکھری حالت میں اپنے باپ کے گھر واپس آئی تھی؟ یہی سوچتے ان کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ دیکھیں مسٹر حامد، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، شاید کسی بات کی ٹینشن لی ہے رمشا نے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ان کے سامنے کہی گئی جو ان کا دماغ بولنے سے انکاری ہے، شاید اسی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی۔ آپ یہ دوائی منگا لیں، باقی اللہ بہتر کرے۔ ڈاکٹر یہ کہتی وہاں سے نکلی۔ دیکھا آپ نے حامد، میری معصوم سی بچی کا 2 دن میں کیا حال کر دیا اشر نے۔ میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا آپ کو، مگر آپ کہاں سنتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا نا تو میں اس اشر کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ نفرت سے کہتی ہوئی سلمہ بیگم اندر بے ہوش پڑی رمشا کی طرف گئی، جبکہ پیچھے حامد صاحب پریشان سے باہر نکلے۔ بابا کیا ہوا رمشا کو؟ وہ جیب سے فون نکال کر اشر کو کال کرنے لگے تھے کہ اچانک سے پیچھے سے آتی آواز پر وہ مڑ کر حسن کو دیکھنے لگے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، ابھی زندہ ہے رمشا کا باپ، خیال رکھ لوں گا میں اپنی بیٹی کا۔ وہ غصے اور نفرت سے کہہ کر وہاں سے جانے لگے تو حسن نے کہا، ڈیڈ پلیز ایک موقع دے دیں، ایک بار مجھے معاف کر دیں پلیز۔ وہ ڈرتا ان کے راستے میں کھڑا ہو کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، اتنی جلدی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا؟ ہو ہی نہیں سکتا حسن حامد شاہ، جو کچھ تم نے نینا کے ساتھ کرنے کا سوچا تھا وہ تو کر نہ پائے، مگر دیکھو رب نے تمہارے سامنے ایک بیٹی کھڑی کر دی، تمہارا اپنا خون۔ تم اپنے کیے پر نہیں بلکہ مکافات عمل سے ڈرتے ہو کہ کہیں کل کلاں تمہاری اولاد کے سامنے وہ سب کچھ نہ آ جائے۔ معافی مانگنا آسان ہے حسن، مگر معاف کرنا بہت مشکل۔ الفاظ کڑوے ہیں مگر ہیں سچ، غور کرنا ان پر۔ وہ ایک ایک لفظ اس کے منہ پر مارتے اسے آئینہ دکھاتے وہاں سے نکلے، اور شاید سچ یہی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس خوف میں مبتلا اپنی پچھلی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ گڈ مارننگ موم۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی ماؤں کو پیچھے سے حصار میں لیے ایک آنکھ سر پر ہونٹ رکھتے انہیں وش کرتے ہوئے بولا، گڈ مارننگ موم کی جان، اٹھ گیا میرا شیر؟ شمائلہ بھی مسکراتے اس کی پیشانی چومتے بولی تو وریام نے بھی مسکرا کر انہیں دیکھا۔ جی موم اٹھ گیا ہوں۔ اوکے ایسا کرو تم بیٹھو، میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ شمائلہ یہ کہتی فوراً سے ٹیبل پر ناشتہ سیٹ کرنے لگی۔ اچھا موم، یہ آپ کی بہو کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی؟ وہ گردن گھما کر سارے گھر میں نظر دوڑاتے نینا کو سامنے نہ پا کر بولا، بہو نہیں وہ میری بیٹی ہے سمجھے، اور اسے میں نے بھیجا ہے چینج کرنے کے لیے۔ شمائلہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ساتھ اسے بتاتی چائے کا کپ اس کے سامنے رکھنے لگی۔ چینج کیوں موم؟ وائٹ کلر اس پر اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ وریام منہ بسورتے بولا تو شمائلہ نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ سو وٹ موم، وائٹ کلر میرا فیوریٹ ہے، اس پر اچھا لگتا ہے، مگر بلیک کلر میں وہ بالکل آسم لگتی ہے۔ مائنڈ بلوئنگ، وریام بتاتا ہوا آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ وری بس کرو یار۔ شمائلہ نے اسے ڈانٹنے کے انداز میں اس کا نام لمبا سا کھینچا تھا۔ اسے جانا ہے تمہارے ساتھ تو کیا کل والے کپڑوں میں چلی جاتی؟ اور دوسری بات میرے کہنے سے اس نے کپڑے چینج کیا ہے۔ شمائلہ بریڈ پر جیم لگاتے اس کے سامنے پلیٹ میں رکھتے ہوئے بولی تو وہ منہ ٹیڑھا کرتے ہوئے اپنی موم کو دیکھتے ہوئے فوراً سے اسے اٹھا کر کھانے لگا۔ موم کیا نئے نے ناشتہ کیا ہے؟ وہ فوراً سے بائٹ لیتے ہوئے یاد آتے ہوئے بولا تو شمائلہ نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے بیٹے کو گھورا۔ اچھا آپ نے اور نین نے؟ وہ فوراً سے گڑبڑاتے ہوئے بات سن کر سکتے میں جاتے ہوئے بولا، ہاں ہم نے کر لیا ہے دونوں نے، ماں بیٹی نے ناشتہ، اور اب تم ذرا سنبھل کر میری بیٹی کے اور میرے نزدیک آنا۔ شمائلہ آخری بریڈ پر جیم لگا کر اس کے سامنے رکھتی ہوئی ہاتھ جھاڑنے والے انداز میں وارننگ دیتے ہوئے اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھ کر اوپر نینا کی طرف بڑھ گئی، جبکہ پیچھے وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر گہری سانس بھر گیا تھا۔ کیسی طبیعت اب فدق کی؟ تجھے اس سے کیا، تو جہاں ہے وہی رہے، اپنی بہن کا خیال رکھنے کو میں ابھی زندہ ہوں۔ وہ سخت لہجے میں کہتا کال کاٹنے لگا تھا کہ رافع کی آواز پر وہ رکا۔ وہ تیری بہن ہوگی یار، مگر وہ میری بیوی ہے، میری جینے کی آخری وجہ، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں شاید اب یہ سانسیں میری ساتھ چھوڑ دیں گی۔ رافع نم آواز میں بھیگے لہجے کو محسوس کرتا ہوا خاموش ہو گیا تھا۔ اچھا چل یہ بتا کہاں ہے تو، کب تک آئے گا؟ انکل بار بار پوچھ رہے ہیں تیرے بارے میں۔ وریام اپنا موڈ ٹھیک کرتے اسے بولا تو رافع مسکرایا۔ پہلے تو یہ بتانا کہ کیسی ہے وہ؟ ٹھیک ہے یار، ابھی آئے ہوں موم اور نین کو لے کر، ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب خطرے کی کوئی بات نہیں۔ یہ کہتے وہ شیشے سے اندر دیکھتے ہوئے بولا جہاں اس وقت سبھی لوگ فدق کے پاس موجود تھے، جو خاموشی سے لیٹی سبھی کو گھور رہی تھی جیسے کسی کو بھی پہچانتی نہ ہو۔
اوکے شکر ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس نے میرے بارے میں پوچھا؟ رافی یہ بولتا ہوا ضبط سے ہونٹوں کو دباتے ہوئے مدھم سی سانس بھرنے لگا. ہاں پوچھا تھا، مگر تجھے سامنے نہ پا کر تب سے ایسی ہی لیٹی ہے اور کسی سے بات نہیں کی. وہ بالکل خاموش ہو گئی، نہ جانے کیا سوچ رہی ہے. وریام کو دکھ ہوا تھا کہ اپنی ہنستی مسکراتی بہن کی اس حالت پر وہ کیا تھی اور اب چند پلوں میں کیا ہو گئی تھی. وری پلیز اس کا خیال رکھنا اور کسی کو بھی مت بتانا کہ میں نے کال کی تھی. تجھے میری دوستی کا واسطہ ہے یار. رافی یہ کہہ کر فوراً سے فون رکھا کہ وریام ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا تھا. وہ دکھ سے اپنے لب بیچتے فون کو جیب میں رکھتے مڑا، مگر سامنے ہی نینا کو روتے روم سے باہر ایک جانب جاتا دیکھ کر وہ آوازیں دیتا اس کے پیچھے بھاگا، مگر اس کی کوئی بھی آواز سنے بغیر وہاں سے نکلتی اس کی آنکھوں سے گم ہو گئی تھی. نین واٹ ہیپنڈ؟ رکو یار. وہ تیز سے بھاگتا باہر آ کر اسے ڈھونڈنے لگا، مگر سامنے سوائے روڈ پر چلتی لاتعداد گاڑیوں کے اسے اور کچھ دکھائی نہ دیا. وہ بے چین ہوتے بالوں میں ہاتھ پھیر کر سڑک کی طرف بڑھا. نین شٹ یار، کہاں چلی گئی؟ وہ سڑک پر آگے پیچھے دیکھتے آوازیں دیتا واپس ہاسپٹل ایریا میں انٹر ہوا. اف کہاں گئی یہ لڑکی؟ وہ ہاتھ کمر پر ٹکایا افسوس سے سر ہلاتے بولا، مگر اچانک سے دماغ میں ایک مدھم سی امید جاگی. وہ دوڑتا ہوا ایک جانب پارکنگ ایریا میں آیا جہاں لاتعداد گاڑیاں ایک قطار میں کھڑی تھی. وہ جھانکتے ہوئے ہر گاڑی کے اندر دیکھتے اسے آوازیں دینے لگا. وی. اچانک پیچھے سے آتی آواز پر وہ ماتھے پر بل ڈالے آنکھیں میچتے ہوئے سانس خارج کرتے پیچھے کو مڑا کہ اچانک ایش دوڑتے اس کے گلے لگی تھی. وہ بوکھلاتے ہوئے اچانک اس کے حق کرنے پر اسے پیچھے کر کے ڈرنے لگا کہ کہیں وہ اپنا اگلا کام سر انجام نہ دے دے. مگر وریام کے کچھ کہنے یا سمجھنے سے پہلے ہی ایش اس کے گلے میں بازو کا ہاتھ ڈالتے ہوئے جھولتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی گال پر رکھتی پیچھے ہو کر اسے پیار سے دیکھنے لگی. وی کہاں تھے تم؟ یو نو وٹ، میں نے کتنا مس کیا تمہیں. ایش منہ بناتے ہوئے اداس سے لہجے میں بولی، اور یہ سچ ہی تھا کہ واقعی اس کی وی سے بہت گہری دوستی تھی. پہلے سال ہی اسے دیکھتے بری طرح سے اس پر اپنا دل ہار چکی تھی اور اس نے باقاعدہ اظہار محبت بھی کر لیا تھا اس سے. وی نے بھی بہت محبت سے اس کے پیار کو سراہتے اسے اپنا دوست بنایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایش اس کے لیے جذبات رکھنے لگی ہے. اسی وجہ سے وہ اسے گرل فرینڈ نہیں بلکہ فرینڈ کہتا تھا تاکہ وہ اسے کوئی جھوٹی امید نہ دے. وی یو نو وٹ، یو آر راک سویٹی. یونیورسٹی میں ایک گیم ہوا تھا دی بیسٹ ہاٹ مین ایور کا، جس میں تمہیں سب گرلز نے بنا گیم کھیلے ہی ون کر دیا. اف یار تم ہوتے نا تو حیران رہ جاتے. کیا کیا پکس بنائی تھی گرلز نے تمہاری یار، سیریسلی میں تو فین ہو گئی تمہاری. ایش پرجوش انداز میں دونوں ہاتھوں کو کبھی ہوا میں لہراتے تو کبھی اس کے کندھے پر ٹکاتے چہک چہک کے بول رہی تھی. ایش ایش لک ایٹ می، میری بات سنو. وریام اس کی باتیں سنتا آرام سے اسے سمجھاتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو اچانک اس کی نظر تھوڑی دور کھڑی ایک گاڑی کے پیچھے چھپی نین پر پڑی، جو آنکھوں میں بے یقینی اور نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی. نین وہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وریام کے دیکھنے پر وہ دوڑتی ہوئی ہاتھ کی پوچھ سے آنسو صاف کرتی باہر کی طرف بھاگ گئی تھی. لسن ایش، میں کچھ دن میں پارٹی ارینج کرنے والا ہوں، تم سب کو بتا دینا، اور اسپیشلی لیلا کو بھی. ابھی مجھے جانا ہے. وہ جلدی جلدی سے اسے بتاتا فوراً سے نینا کے پیچھے بھاگا تھا. نین یہ کیا پاگل پن ہے ہاں؟ وہ بھاگ کر اس کا ہاتھ زور سے کھینچتے اپنے سامنے کر کے غصے سے بولا، جو کہ اپنی طرف سے بہت دور نکل آئی تھی. مگر اب حیرت میں ڈوبتی اپنے بازو کو دیکھنے لگی، جو کہ وریام کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں جیسے ٹوٹنے کو تھا. چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ. وہ غصے سے چیختے ہوئے اپنا بازو چھڑوانے لگی، جس کا بنا کوئی اثر لیے وریام اسے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہا تھا کہ اچانک سے نینا کی زمین پر بیٹھنے سے وہ گہری سانس بھرتے خود کو ریلیکس کر کے نیچے جھک کر اسے گود میں بھر کر اندر کی طرف بڑھا تھا. چھوڑو مجھے، وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کے مکے بناتے اس کے سینے پر مارتے ہوئے بولی. وریام آگے بڑھتا گاڑی کا ڈور کھول کر اسے پچھلی سیٹ پر پھینک کر خود بھی بیٹھ کر کار لاک کر گیا تھا. کھولو اسے، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی. نینا گاڑی کا ڈور کھولنے کی کوشش کرتی ناکام سی ہو کر اس پر جھپٹی تھی. ریلیکس بیبی، کام ڈاؤن، کیا ہو گیا یار؟ وریام بالکل ریلیکس موڈ میں بچوں کی طرف سے گلے لگاتے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بولا. مجھے چھوڑو. نینا شدید مزاحمت کرتے ہوئے پورے زور سے شور سے اسے خود سے دور کرتے ہوئی تیز تیز سانس لیتی خود کو نارمل کرنے لگی. اوکے ریلیکس، پہلے یہ بتاؤ کہ کیا ہوا تھا ایسے کہ تم روتے ہو باہر آئی. وہ گہری نظروں سے اس کے آنسو سے تر چہرے کو بلیک جالی دار دوپٹے میں دمکتے دیکھ کر پوچھنے لگا، جبکہ نینا نے آنسو کو دوپٹے سے بری طرح سے رگڑتے ہوئے اپنے سامنے ٹانگ کو فولڈ کی سیٹ پر رکھتے وریام کو دیکھا.
میری جو مرضی، آپ سے مطلب میں جیسے مرضی رہوں؟ وہ نفرت سے کہتی اپنا سر جھٹک گئی تو وہ مسکرا کر بولا، میری جان تمہارے سارے مطلب تو اب مجھ سے ہی ہیں نا؟ کیا بولا؟ نینا نہ سمجھی سے اس کی بات سنتے ہوئے بولی، ارے میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم جیلس فیل کر رہی تھی، ہے نا؟ وہ مسکراتے اس پر جھکتے ہوئے بولا تو نینا ہڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہو کر سیٹ سے لگی۔ نہیں، میں کیوں جلوں گی؟ ڈریس دیکھا تو اس کا آدھے سے زیادہ وہ اوپر سے اور آدھے نیچے سے کاٹی ہوئی تھی۔ توبہ توبہ، اور ایسے کسی کے بھی گلے لگنا، میں کیوں اس بے شرم سے جیلس ہونے لگی؟ نینا عیش کا حلیہ یاد کرتے ہوئے غصے سے اپنا زہر اگلتے ہوئے بولی تھی، اوہ تو تم سچ میں جیلس نہیں ہو ہاں؟ فریم ہاتھ سے اپنی بھوری فرینچ سٹائل کٹ شیو کو انگلی اور انگوٹھے سے مسلتے ہوئے گہری مسکراہٹ سے جائے بولا تھا۔ پل بھر کو چونکتے ہوئے نینا فوراً سے خود کو کنٹرول کرتی نام میں سر ہلا گئی، پر میں نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ تم ایش سے جیلس فیل کر رہی ہو۔ نینا کے چہرے کے قریب ہوتے ہوئے مسکراتی ہوئی پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ اچھا چھوڑو ساری بات، یہ بتاؤ کہ روئی کیوں تھی تم پہلے؟ وہ اس کے شرمندہ ہونے پر بات بدلتے ہوئے اسے اپنی گود میں اچانک سے بٹھاتے ہوئے بولا، مگر پھر نینا نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ناک اس کے ہاتھ کی پشت سے سہلاتے ہوئے بولا کہ نینا تھوک نگلتے ہوئے خشک حلق کو تر کرتی اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی، جس کی انگلیاں کھولتے ہوئے اپنے ہاتھ کی انگلی میں الجھائے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ فزکس سے اس دن میں نے اچھے سے بات نہیں کی تو شاید اس لیے وہ مجھے نہیں بلا رہی۔ میں پاس گئی تھی اس سے بات کرنا چاہی بھی، مگر میرے بلانے پر وہ اپنا منہ موڑ گئی تھی۔ مجھے اپنا رویہ یاد آیا تو اور بھی برا لگا، بس اسی لیے مجھے رونا آ گیا تھا، اور میں پھپھو لوگوں کے سامنے کیسے روتی، اس لیے میں باہر آ گئی تھی۔ نینا معصومی سے نظریں اس کے سلیو لیس براؤن جیکٹ پر گاڑتے ہوئے بنا اسے بتاتے ہی پھر سے رونے لگی۔ اوہ ریلیکس یار، کچھ نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ فدق نے تمہیں اگنور نہیں کیا، وہ تو کسی سے بھی بول نہیں رہی کیونکہ اس کا شوہر تو اس کے پاس ہے نہیں۔ فریام جیب سے ٹیشو نکالتے اس کے آنسو صاف کرتے اس کی ناک کو اچھے سے صاف کرتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھتے ہوئے سیدھا ہوا۔ چلو اب چپ ہو جاؤ، رونا نہیں کیونکہ میرے پاس ٹیشو ختم ہو چکے ہیں۔ فریام اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے پیار سے بالکل سیریس انداز میں بولا تو نینا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ دیٹس لائک مائی نین۔ وہ مسکراتا اس کے گال پر نمودار ہوتے ڈمپل پر اپنے لب رکھ گیا تو نینا بوکھلاتے اسے پیچھے کرتے ہوئے باہر کی طرف ڈرتے ہوئے دیکھنے لگی۔ فریام چھوڑے، مجھے سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نام کو لمبا کھینچتے ہوئے فریام کے چہرہ اوپر کرنے پر ڈرتے ہوئے اس کے سینے سے چپک کر آنکھیں بند کر گئی کہ فریام بآسانی اس کی دھڑکنوں کا شور سنتا گہرا مسکراتے ہوئے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے سر کو ہلاتے ہوئے اپنے ساتھ چپکی مہکتے گلاب کی خوشبو کی مانند اس نازک جان کو دیکھ کر گہری سے مسکرایا تھا۔ نین میری جان، یہ ابراڈ ہے، تمہارا پاکستان نہیں جہاں یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ایشو بنے۔ یہاں پر تو کھلے عام لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور اسپیشلی ہسبینڈ وائف۔ وہ اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے ہونٹ اس کے سر پر رکھتا باہر کھڑے دو لڑکوں کو دیکھ کر بولا، جو کھڑے تو ان کی گاڑی کے سامنے تھے مگر وہ اندر دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ کار کے بلیک شیشوں میں سے باہر سے کچھ نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نینا اور لڑکوں کا خیال کرتے شرمندہ ہو کر اس سے چپک گئی تھی۔ اچھا اگر ہم ان کے سامنے کھڑے ہو کر رومانس بھی کریں گے تو ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا؟ سو میری ڈرپوک شیرنی، اب بہادر شیرنی بنو۔ فریام مسکراتا اسے چھوڑ کر یہ کہتا اس کا دوپٹہ سر پر ٹھیک کرنے لگا۔ نینا نے اپنی لرزتی پلکیں اٹھا کر ایک نظروں سے دیکھا اور دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اب چلیں؟ پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہہ کر وہ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے دوبارہ سے گاڑی سے اسے لیے اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔